تو بہرحال بھائیو بزرگ اور دوستو، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جی تو چاہتا ہے کہ کچھ اشعار بھی پیش کروں۔ نبی کے خون پہ کھڑے ہیں سردار ہر دو عالم، قطار پیغم برا کے آگے ابھی تو تھے کارواں کے پیچھے، ابھی ہے وہ کارواں کے آگے، گئے تھے عرش بری پہ لیکن خیال امت وہاں بھی شامل، سند شفاعت کی لے رہے ہیں وہ مالی کے دو جہاں کے آگے، ہر ایک نبی پر فریض رب زمین میں لے کر فرشتہ آیا، مگر وہ عرش اولا پہ جا کر، مگر وہ عرش اولا پہ جا کر نماز لائے اذا کے آگے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے نماز دیا، اب نماز ہمیں ملی، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اے میرے وہ بھائیو ایمان والو جو نماز سے دور ہو، خدا را آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ، نماز سے قریب ہو جاؤ، اور رب ہمیں اور آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ آپ اور ہم اس کے قدموں پہ سر جھکا لیں۔ اب نماز جو دی، ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، رب رکوع میں جاتے ہیں، جاتے کہ نہیں جاتے ہو ساکھی گوپال والو؟ اب پورے اطراف جوانب کے کہاں کہاں سے سندریا سے لوگ آئے ماشاءاللہ، تو یہاں کیا رکوع میں پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم، نہ بولوں گا بھی تو پڑھو گے نہیں، حالانکہ اللہ ہی کا نام میں بول رہا ہوں، کیا پڑھو گے؟ سبحان اللہ العظیم، نہ منع کر رہے، سر ہلا رہے ہیں سر۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا میرے رب نے عالم ارواح میں جو سبق دیا تھا، میں دنیا میں آ کر مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اسی سبق کو تمہیں یاد کرواؤں۔ رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے پاک ذات تو ہی بلند اور بالا ہے، میرا رب ہی پاک ہے اور وہی بلند و بالا۔ پھر سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قومے میں، ربنا لک الحمد، اور ایک روایت کے اعتبار سے ربنا ولک الحمد، واو کے ساتھ کیا معنی؟ اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں رب۔ پھر سجدے میں جاتے ہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند و بالا۔ تو رب ہی رب کی تعلیم۔ پھر نماز ختم کرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ طوفان سے آندھی سے نہ گھبراؤ، یہ سب اسی رب ذوالجلال کا چلایا ہوا ہے۔ أَأَنزَلْتُمُوهُ أَمْ، اللہ کہتے ہیں کہ اے بندو تم بارش برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ بولو اللہ برساتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ہی رب کی تعلیم ہے کہ نہیں؟ بولو
सबक अल्लाह दिया दुनिया में नबियों ने, और नबियों के नबी इमाम उल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हम ईमान वालों को हमको समझाया, हमने उस पर अमल किया। कोर्स पूरा हो गया, सबक याद कर लोगे, इम्तिहान लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? बोलो, इम्तिहान कहाँ? दुनिया में नहीं, वो आलम बरज़ख आलम कब्र आने वाला है। सबके लिए वो कब्र है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। हमने देखे हैं हजारों के जिनका, हमने देखे हैं हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था, मुशय्यन चलन था। हमने देखे हैं हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था, मुशय्यन चलन था। जब कब्र को हम उनकी खोदी, न अज़्वे बदन था, न तारे कफन था। सब इसी कब्र में जाना है। तो वहां पर इसी सबक का इम्तिहान लिया जाएगा। अगर हमने पूरी जिंदगी में उस रब को अपनी जिंदगी में शामिल करके उसके एक एक फरमूदात को अमल पकड़ के रब को मान के दुनिया से गए होंगे, तो जवाब देना माशाअल्लाह, जवाब देना आसान हो जाएगा। होगा कि नहीं? बोलो ईमानदारी से। जो बच्चा सबक को याद कर लेता है, ट्यूटर बताता है याद कर लेता है, मास्टर बताता है याद कर लेता है, अम्मी बताती है याद कर लेता है, अब्बू बताते हैं याद कर लेता है, जवाब देना मुश्किल होगा? अब जवाब देना आसान होगा। सवाल भी आउट, जवाब भी आउट। दुनिया के सवाल आउट नहीं, बड़ा मुश्किल। अल्लाह ताला यहां पर दुनिया में सवाल को आउट कर दी। क्या सवाल होगा? पहला सवाल, मन अल्लाहु का, मन रहमानु का, मन खालिकु का होगा। सब अल्लाह का नाम है, लेकिन इस नाम से नहीं, एक सिफती नाम जिसको रब ने चुना है और जिसके जरिए से हमें सबक दिया है आलम अरवाह में, फिर दुनिया में नबी याद करवाए हैं। कोर्स के अंदर ही से इम्तिहान लिया जाता है, अलग से नहीं लिया जाता। अल्लाह ने सवाल क्या होगा, फरिश्ते क्या सवाल करेंगे? मन रब्बू का, तेरा रब कौन? यही सवाल होगा कि नहीं? तेरा रब कौन? मर्द से भी यही सवाल, औरत से भी यही सवाल, जवान से भी यही सवाल। अगर रब को लेकर चला होगा, रब की मानी होगी, रब के हुक्म पर चला होगा, सबसे रिश्ता तोड़ बाबा, सबसे रिश्ता तोड़, रब से रिश्ता जोड़ बाबा, रब से रिश्ता जोड़। मेरे आका इसी ताल्लुक को रब के और बंदों के उस्तुवार करने, बंदों के ताल्लुक को रब से जोड़ने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। आपने आकर ऐलान किया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। माना नहीं, जिन्होंने माना वो कामयाब हो गए। मेरे आका 13 साल तक बड़ी खिदमत अंजाम दी, मक्के के अंदर सताए गए, तकलीफें दी गई, अजियतें पहुंचाई गई, लेकिन आपने सब्र किया। 13 साल के बाद रब्बे जुल जलाल ने मदीने का रख्त सफर बांधने को कहा। रिवायत में आता है, मेरे आका सिद्दीक अकबर को लेकर और एक मुशरिक को, जो उनके राहगीर था, राह दिखाने वाला था, मुशरिक को किराए में इस बात की शर्त के साथ रखा गया कि राज को राज में रखते हुए मदीने तक का सफर तय करवाएगा। बिलाखिर सरवरे कौनैन, रसूल सकलैन, नबीउल हरमैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर 3 दिन तक गारे सौर में रहे। गारे सौर से निकल कर चले, रास्ते में एक औरत रहा करती थी जिसका नाम था उम्मे माबद, जो मेहमान नवाज थी।
روایت میں آتا ہے صدیق اکبر جانتے تھے کہ اس راستے میں ام معبد رہتی ہے، چل کر کے اس سے ملا جائے، کئی دن سے فاقہ مستی ہے، چل کر کے اس سے کہا جائے، وہ راہگیروں کی مہمان نوازی کیا کرتی ہے۔ پہنچے، عورت کہتی ہے اے مسافر، آج میرا گھر تو قلاش بنا ہوا ہے، میرے شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں چروانے کے لیے چلے گئے ہیں، گھر میں دانہ ہے، نہ غلہ ہے، نہ اناج ہے، نہ دودھ ہے، نہ گیہوں ہے، نہ آٹا ہے، نہ کوئی چیز ہے کہ میں پیش کر دوں، لیکن میرا تر امتیاز یہ رہا ہے، ہمیشہ مہمان کی مہمان نوازی کرتی رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا گھر کے کونے میں ایک مڑیل بکری پڑی ہوئی ہے، صرف ہڈی اور چمڑے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ گوشت ہے، نہ تھن میں دودھ ہے، بالکل مڑیل پڑی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر نے میرے آقا کی طرف دیکھا، آقا نے حضرت صدیق اکبر کی طرف دیکھا اور پھر ام معبد سے کہا اجازت دے دو ہم دودھ لیں۔ تعجب میں پڑ گئی کہ جس جانور میں ایک قطرہ دودھ کا کیا گوشت کا بھی ایک ٹکڑا نہیں ہے وہ کیسے دودھ دے سکتی ہے، لیکن رب ذوالجلال کا ہمیشہ یہ کرشمہ رہا ہے، جس گھر کو اللہ نے قلاش پایا ہے میرے آقا کا معجزہ اس جگہ ظاہر فرمایا۔ ام معبد نے اجازت دے دی، لیکن میرے آقا کی طرف دیکھے جا رہی ہے، اتنا حسین اتنا جمیل چہرہ کہ کبھی بھی ام معبد نے ایسا چہرے انور دیکھا نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے کھڑا کیا بکری کو، آپ نے تھن کے قریب لے جا کر برتن دھوہا، ایسے لگ رہا تھا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جیسے جنت سے دودھ کی دھاریں چل رہی ہیں اور اس بکری کے تھن سے سرور کونین دو رہے ہیں، اور یہ دودھ کا برتن دے کر ام معبد کو دے رہے ہیں پہلی بار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہا صدیق اکبر کو پلایا اور وہ مشرک ساتھی کو پلایا، پھر اخیر میں آپ نے دوہا پیا اور پھر جانے لگے۔ عورت دیکھتی رہ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اس کے شوہر آئے ابو معبد اور کہنے لگے اے ام معبد کیا ماجرا ہے، گھر کا نظام ہی نرالا بنا ہوا ہے، عجیب خوبصورتی ہے، عجیب رونق ہے، عجیب خوشبو ہے، کیا ماجرا ہے؟ ام معبد کہتی ہے میرے شوہر ابھی ایک مسافر آیا تھا کہ ایسا بچہ ایسا انسان کسی ماں نے نہیں جنا ہوگا جیسا کہ اس بچے کو جنا ہے، اور اتنا خوبصورت انسان مکہ کی سرزمین میں نے دیکھا نہیں، اور پھر اس کے ہاتھوں پہ یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ ہماری مڑیل بکری کے تھن سے دودھ دوہ کر خود بھی پیا، ساتھیوں کو پلایا، ہمارے گھر کے لیے دے کر کے چلا گیا۔ ابو معبد کہتے ہیں اے میری بیوی سن لے، ابھی جنگل میں جب بکریاں چرا رہا تھا میں نے دیکھا، میں نے سنا کوئی ہاتف غیبی آواز آ رہی تھی، لوگوں آخری نبی مکہ کی سرزمین میں پیدا ہو گیا ہے، جو اس کی تابعداری کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بھائیو بزرگ اور دوستو، ام معبد اور ان کے شوہر دونوں چلتے ہیں، آپ کا پیچھا کرتے ہیں، جا کر پہنچتے ہیں، دونوں کے دونوں میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان سے سرفراز ہوتے ہیں، لوٹ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو جہل کا چھوڑا ہوا بڑے بڑے پہلوان جن میں سے ایک سراقہ بن مالک بن جاشم تھا، وہ آتا ہے آپ کے پیچھے ہو لیتا ہے، قریب ہے کہ آپ کو آپ پکڑے۔ روایت میں آتا ہے اس کے سواری کے دو ٹاپ زمین پہ دھس جاتے ہیں، ڈانٹتا ہے، اٹھاتا ہے، پھر سہام نکالتا ہے، تیر جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، نکلتا ہے کہ کام نہ کیا جائے، لیکن ادودا کہ وہ آگے بڑھتا ہے، میرے آقا کے پیچھے ہو لیتا ہے، دوبارہ یہی حرکت ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، پھر ڈانٹتا ہے، سواری کو اٹھاتا ہے، پھر سوار ہو کر آگے بڑھتا ہے، تیسری مرتبہ روایت میں آتا ہے جب سواری کے دو ٹاپ اندر داخل ہوئے، یہ گرا، پھر ڈانٹا اٹھایا تو سواری کے دو ٹاپ جب نکلے ہیں سوراخ سے، تو اس قدر اللہ نے کرشماتی طور پر اتنا دھول اڑایا اللہ نے کہ پورا علاقہ اندھیرا ہو گیا۔ اب سراقہ سمجھا کہ آگے قدم بڑھانا خطرے سے خالی نہیں، یہیں سے سلنڈر بول دینا چاہیے۔ سلنڈر بولتا ہے، سراقہ
اور کہتا ہے محمد مجھے امان دے دو، امان دے دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امان نامہ لکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں سراقہ سرخ اونٹنیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جبکہ اللہ مجھے تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دکھا رہا ہے۔ تو اگر ایمان لے آئے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ بہرحال سرور کونین کے پاس سے ایمان سے سرفراز ہو کر مکہ واپس آتا، ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سراقہ کچھ آتا پتا چلا؟ کہتا ہے آتا پتا سب چلا، میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایمان قبول کر کے آ گیا۔ اتنا کہنا تھا، ابو جہل غصے میں بھی پھر جاتا ہے اور کہتا ہے تیری خیر نہیں ہے، تجھ کو چھوڑا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا تو بھی دیکھ لے گا۔ سراقہ کہتے ہیں سنو سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی کے پیچھے گئے ہیں، اللہ نے ایسی نعمت ایمان کی عطا کی ہے۔ سراقہ کہتے ہیں ابو جہل سن، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا، لیکن ڈھیڑ تھا، مانتا ہی نہیں تھا، اتنا ضدی تھا، اتنا اڑیل تھا، تسلیم کرتا ہی نہیں تھا۔ اسلام کا معنی ہی ہے تسلیم کرنا، اطاعت کے گردن کو جھکا دینا، یہی تو ہے ایمان اسلام۔ بہرحال ابو جہل کے بارے میں آتا ہے ایک موقع پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اچانک دیکھا میرے آقا سرور کونین رسول ثقلین صحن کعبہ میں دو گانا ادا کر رہے، رب ذوالجلال کے سامنے ہے، اپنے ساتھیوں پر ڈینگ ہانکنے لگا اور کہنے لگا اس وقت تو اس کے کوئی ساتھی ہے بھی نہیں، لہذا ابھی جا کر محمد کا کام تمام کر کے آتا ہوں۔ آیا، آتا گیا، قریب تھا کہ میرے آقا کو جا پکڑے، اچانک چونکتا ہے اور پیچھے ہٹ کر بھاگتا ہے، ساتھیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں نے کہا بہت ڈینگ مار رہے تھے، قریب کیوں نہیں گئے، پکڑ کیوں نہیں لیا، محمد کا کام تمام کیوں نہیں کر دیا؟ ابو جہل خود کہا ہے، روایت میں آتا ہے، کہتا ہے کہ میں اگر ایک قدم آگے بڑھتا، میرے سامنے آگ کی کھائی تھی، اس پہ میرا پیر گرتا اور میں جل کے خاک ہو جاتا۔ خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھو، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھو سکے گا کبھی، خدا کا نور بجھا ہے نہ بجھ سکے گا کبھی، بجھانے والوں کے دل بجھ گئے بجھا نہ سکے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ کا نور ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، کیا مجال ابو جہل کی۔ روایت میں آتا ہے آپ مدینہ تشریف لے گئے، مکہ کی سرزمین میں ایک جنگل کے اندر ایک چرواہا اپنی بکریوں کو کے ریوڑ کو لے کر چرا رہا ہے، اچانک ایک غیبی آواز آتی ہے، لوگو اس آخری نبی محمد پر ایمان لے آؤ جو محمد کے تمہارے دلوں سے کفر و شرک کو نکال کر کے اس میں توحید کی امانت داخل کرتا ہے، جو اس کی تابع داری کر لے گا اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ پریشان ہو جاتا ہے احوان ابن صفوان، چرواہا مشرک، غور کرتا آواز آئی کدھر سے، اب مڑ کر کے دیکھتا ہے تو ایک بھیڑیا کھڑا ہوا ہے بکریوں کے سامنے۔ پریشان ہو گئے تو یا تو مجھے دبا لے گا یا پھر یہ بکریوں کو، اس کی طرف سے غور سے دیکھنے لگا ڈری ہوئی حالت میں، اب دیکھا تو اسی کی آواز آ رہی ہے، عربی میں وہی بھیڑیا بول رہا ہے، اللہ اکبر اللہ، بھیڑیا بول رہا ہے۔ تو کہتا ہے احوان ابن صفوان اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو ہی بول رہا ہے؟ بول، ہاں میں بول رہا ہوں۔ تعجب تو ہو گئی، درندہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا کہ اس کی زبان سے عربی جملے نکل رہے ہوں، عربی میں بات انسانوں جیسی کر رہا ہو۔ تو کہنے لگا ہاں میں ہی بول رہا ہوں، انا۔
تو کاش، کہتا ہے کاش میرے ساتھ کوئی ہوتا تو ان بکریوں کو، چرواہوں کو، ان بکریوں کو چرانے کے لیے چھوڑ کر میں محمد کے قدم پہ مدینہ چلا جاتا اور ان کے ہاتھ میں ایمان لا کر واپس آتا۔ بھیڑیا کہتا ہے، انسانی بولی میں کہتا ہے، چلا جا محمد کے قدموں پہ، میں ان کی رکھوالی کروں گا۔ لیکن انسان ہے نا، اتنے جلدی تھوڑے ہی مانتا۔ شیر کہتا ہے، بھیڑیا کہتا ہے کہ کیا واقعی تو جانا چاہتا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل جانا چاہتا ہوں۔ نہ جا، میں رکھوالی کروں گا۔ پھر بھی یقین کرتا نہیں۔ کہا کہ تو بھیڑیا ہو کر بکری کا حفاظت کرے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھگانا چاہتا ہے تو۔ کہنے لگا احونی بن صفوان کہ مجھ پر بھروسہ مت کر مسلمانوں، ان جملوں پر غور کرنا۔ وہ کہتا ہے بھیڑیا، اے احون ابن صفوان، مجھ پر بھروسہ مت کر، اس رب پر کر جس نے میرے جیسے درندے کی زبان سے انسان کی بولی نکلوائی ہے، اس پر بھروسہ کر اور چلا جا محمد کے قدموں پہ۔ واقعتاً یقین کر جاتا ہے احون ابن صفوان اور جاتا ہے مدینہ۔ میرے آقا کے بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد احون ابن صفوان کہتا ہے، اے محمد، میں بکریاں چرا رہا تھا، ایک آواز آئی، انسان کی بولی لیکن درندے کی زبان سے نکل رہی تھی۔ میں یقین نہیں کرا، اس نے اقرار کیا اور آپ کی تصدیق کی ہے، اس نے اس بھیڑیے کی تصدیق پر میں آپ کے قدموں پہ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب سنا میرے اللہ نے میری تصدیق ایک جانور سے کروائی ہے، میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری تصدیق جانور سے کروائی۔ اور پھر کلمے سے سرشار ہو کر احون ابن صفوان واپس آتے ہیں مکہ۔ آنے کے بعد دیکھتے ہیں بھیڑیا جہاں کا جہاں وہیں بیٹھا ہوا ہے، بکریاں چر رہی ہیں، اللہ اس کا نگراں بنا دیا۔ کہتا ہے آ گیا تو؟ کہا کہ آ گیا۔ اب یہ بندہ جو ہے شک میں ہے، کہیں ایک آدھ دو چار کھا تو نہیں لی گیا ہے، گننا شروع کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے 2 بار گنتا ہے احون ابن صفوان، لیکن جتنے کے جانور تھے اتنے ہی ہیں، کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے دوستوں۔ گن لینے کے بعد بھیڑیا کہتا ہے احون ابن صفوان، میں چلا، اگر بار دیگر محمد الرسول اللہ کے قدموں میں جانا ہو تو میری طرف سے میرا سلام پہنچا دے۔ یہ ہے میرے آقا جن کی تصدیق جانوروں نے کی ہے۔ ابو جہل کے کنکر مٹھی کے بیچ کنکریوں نے شہادت دی ہے، جن کی تصدیق رب ذوالجلال نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا کر کے تصدیق کروائی ہے۔ کون کون سی چیزیں کہاں کہاں تک آپ کے گوشے گزار کروں۔ دوستو بزرگوں، ہم یہی مقامی ہیں، ہمارا بیان ہوتا رہتا ہے، جب چاہو بلا لو، لیکن ان علماء، ان اولیاء اللہ ہمیشہ نہیں آتے، کبھی کبھی گاہے بگاہے آتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میرے آقا سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امت ہیں، ان کا فرمان ہے من اتبع سنتی وجبت له شفاعتی وهو وارد علی الحوض۔ جو میری سنت کی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت کی تابعداری کرے۔ سنت طریقہ مصطفیٰ، رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھنا طریقہ مصطفیٰ ہے۔ ظہر کی اذان ہو گئی، اذان کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچ جانا طریقہ مصطفیٰ۔ بندوں کے حقوق ہم پر واجبہ ہیں، ان کا ادا کر دینا سنت رسول ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے۔ شادیوں کو سادگی کے ساتھ بغیر حرام مال ڈیمانڈ کے کر لینا میرے آقا کی سنت ہے۔ فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ برکت و خیر والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ کیا جائے۔ میرے آقا کا بھی نکاح ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم
دوسرے دن ولیمے کے طور پر ایک پتھر کے کٹورے میں حریرہ پیش کیا کہ میرے آقا کو دے دینا، آج میرے آقا کا ولیمہ ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تو 1,00,000 2,00,000 نہیں لوگے، ہوگا نہیں، کھائیوں کھلاؤں گا نہیں کہہ سکے، ہوتا چلتا ہے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری سے، بولا کوئی بھی ہاتھ اٹھائے، اللہ کے واسطے دنیا ناراض ہو جائے رب ناراض نہ ہو، یہ فکر میں چلو، اللہ کے واسطے اللہ کے نبی کا ولیمہ سنو۔ حضرت انس لے کے گئے، آقا سے فرمایا رسول اللہ میری امی نے آپ کے ولیمے کے طور پر یہ حریرہ مٹھائی بھیجا۔ آپ نے فرمایا حجرے میں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو دعوت دے دینا جا کر، اور تمہارے جتنے سنگ ساتھی ہیں ان کو بھی دعوت دے دینا۔ حضرت انس جا کر دعوت دے دیے۔ اب آ گئے، مجمع آ گیا۔ اس روایت کو، اس کے راوی ہے اس روایت کے حضرت جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعد سے کسی نے پوچھا اے جعد، آقا کے اس دعوت پر کتنے لوگ شریک ہوئے تھے؟ حضرت جعد فرماتے ہیں میں نے جب حضرت انس سے پوچھا تھا، حضرت انس نے فرمایا تھا 300 آدمی۔ ولیمے کا کھانا کتنا؟ دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، جس شادی میں کم سے کم خرچ ہوگا اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ برکت عطا کرتے ہیں۔ آقا کے فرمان کے مطابق اتنے لوگ، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ سب آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے انس سارے لوگوں سے کہہ دو حجرے کے اندر 10 کا ٹیم جائے، 10 آدمی جائے اور اپنے سامنے سے کھائیں۔ ہائے مسلمان آج بیچ سے گھپا گھپ کھاتے، سوچتا یہ سنت ہے، لا حول ولا قوت۔ جس کھانے کو کنارے سے استعمال کیا جائے گا خدا کی قسم اس میں اللہ برکت اتاریں گے۔ وہ میرے آقا کا طریقہ یہی ہے، اس لیے کہ بیچ میں برکتیں نازل ہوتی۔ حضرت نبی کریم سید عالم نے جب فرما دیا 10 گئے، اپنے سامنے سے کھینچتے رہے، کھاتے رہے، بالآخر کھا کے چلے آئے، پھر 10 گئے، پھر 10 گئے، اسی طرح 300 آدمی جا کر اس حریرے کو کھا کر آ گئے، لیکن دیکھنے میں جتنے حریرے کے اتنے ہی حریرہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آقا تشریف لے گئے، اسے کھایا اور ازواج مطہرات نے کھا لیا، ختم ہو گیا۔ برکت اسے کہتے ہیں۔ میرے آقا سید عالم تشریف فرما ہے، صدیق اکبر اور حضرت حضرت عمر دونوں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کئی دن سے فاقہ مستی چل رہی ہے، پیٹ بھوک سے اس قدر سکوڑ گیا ہے کہ ہم پتھر باندھ لیے ہیں تاکہ بوجھل ہونے کی وجہ سے کچھ تسلی ہو جائے۔ آقا کو دکھایا پیٹ کا کپڑا اٹھا کر، حضور مسکرائے اور فرمایا ابو بکر عمر دیکھو میرا بھی پیٹ، دیکھو میرا بھی شکم۔ آپ نے اٹھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کل جہاں ملک اور جاؤں کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جاؤں کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام۔ بھیگ کے سنیں گے انشاءاللہ، بولو یہ ادا اللہ اگر قبول کر لیا خدا کی قسم ہمارا بیڑا پار ہو جانے کی امید ہے۔ بھیگیں گے انشاءاللہ، بالکل ڈرے نہیں، اللہ سے مانگے، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کر رہا ہے، اس رحمت کو رحمت بنا دے گا، اللہ ہمیں زحمت بننے سے اس کی حفاظت فرما لے۔ بہرحال میرے آقا نے فرمایا میں بھی 2 پتھر باندھا۔ اچانک ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ ابھی میں نے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ڈھیروں کھجور دیکھا ہے میں نے۔ اللہ بچا لی، اللہ بچا۔ آپ نے فرمایا مغرب بعد چلیں گے۔
اندھیرا ہو گیا، میرے آقا صحابہ کو لے کر دونوں ساتھیوں کو لے کر چلے، پہنچے دروازے پہ دستک دیا، بیٹی آئی، پھٹن سے دیکھا کہ آقائے نامدار سرور کونین رسول الثقلین نبی الحرمین حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، پورا علاقہ منور ہو رہا ہے۔ دوڑے ہوئے گئیں، ابا جان ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دروازے پہ دونوں جہاں کے سردار تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت مقداد ابن اسود دوڑے ہوئے آئے اور آ کر کے میرے آقا سے ملے۔ مسافے کے بعد حضور سے پوچھا، میرے آقا یہاں آنے کا غرض کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، میں بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، لہٰذا ہمیں خبر ملی تمہارے گھر میں کھجور ہیں اور اس کے ڈھیروں کھجور ہیں، ہم اس بنا پر آ گئے تھے، لہٰذا ہم تمہارے ہاں کھجور کھانے کے لیے آئے۔ بھائیو، بزرگوں اور دوستو، حضرت مقداد ابن اسود رونے لگے، اتنا روئے، دھاڑے مار مار کے روئے کہ آقا کو پوچھنا پڑا، میرے مقداد بتا رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مقداد نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یقیناً میرے گھر کے پاس عصر سے لے کر مغرب تک ڈھیروں کھجور تھا، لیکن اتنا بدقسمت ہوں کہ آج آپ کو ایک خوشہ کھجور کا دے نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے عصر کے بعد سے تقسیم کرتے 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 مغرب تک سارا کھجور ختم کر چکا ہوں، لہٰذا اب اتنا ایک خوشہ بھی نہیں کہ آپ کو نوش فرمائے اور میرے لیے دعا کا ذریعہ بن جائے۔ میں اسی صدمے سے رو رہا ہوں کہ میرے گھر میں آپ کے پاس آپ کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا، رب ذوالجلال جس گھر کو قلاش بناتے دیتے وہیں پر آقا کے معجزے کو ظاہر فرماتے۔ آپ نے فرمایا، اے مقداد ابن اسود، تمہارے پاس میں کوئی کھجور کا درخت ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، بہت دور ہے کھجور کا جھاڑ، کھجور کا باغ۔ آپ نے فرمایا کوئی سوکھا تنا تو ہوگا؟ ہاں، ایک سوکھا درخت ہے یا رسول اللہ قریب میں۔ آپ نے فرمایا چادر لاؤ، چادر لایا مقداد ابن اسود نے۔ آپ نے کہا اسے لے جاؤ اور نیچے بچھا دینا اور کہنا، اے اللہ، محمد الرسول اللہ اور ابو بکر و عمر کو کھجور کا تقاضا ہے، وہیں بیٹھ جانا، رب ذوالجلال کا کرشمہ دیکھنا۔ مقداد ابن اسود گئے، اسی تنے کے نیچے چادر بچھا دی اور پھر نظارہ کیا کہ اللہ کی رحمت، کھجور، رطب کھجور ٹپا ٹپ گرنے لگا اس میں، اتنا گرا کہ بالکل چادر سے بھر گیا، یہاں تک کہ خوشی میں مچل کر مقداد ابن اسود پوری چادر کے کھجور کو اٹھا کر چادر سمیت لے آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مقداد کھجور لائے یا چادر بھی اٹھا لائے؟ کہا کہ رسول اللہ کھجور اتنے بھر گئے تھے کہ چادر لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مقداد اگر کھجور ضرورت کے مطابق لے آتے، اب تک اللہ کی رحمت کھجور کی شکل میں بھر جاتا اور نہ جانے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ بہرحال یہ ہے میرے آقا کے معجزات، اللہ نے اس دھرتی پہ دکھلائے۔ ہم اور آپ اسی نبی برحق کی امتی ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے نبی برحق سرور کونین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ان کے ایک ایک بات پر چلنے کا عہد کریں کہ ہم آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، ایک ایک فرض کی ادائیگی کریں گے، اللہ کے ایک رسول کے ایک ایک طریقے پر چلیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر، فرائض پر عمل، سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، نہ ترجمہ میں تفصیل سے کر سکا، نہ آیتوں کی تفصیل اور ترجمہ کر سکا، نہ حدیثوں کا ترجمہ اور تفسیر کر سکا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ بھی بھیگ کر چلے، میں بھی چلتا ہوں، انشاءاللہ مسجد میں پروگرام ہوگا۔